الرحمن الرحیم، کیا کروں کہ درد کم نہیں ہوتا۔ اذا قلم ہانی، ایپیسوڈ نمبر 24۔ تمام لڑکیوں کو ارتضیٰ نے ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ حیا تقریباً چھپی ہوئی تھی، بس ایک نظر ہی ارتضیٰ کی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا ان دو لڑکیوں کے پاس آیا جس کے پیچھے وہ چھپی کھڑی تھی۔ پیچھے ہٹو، ارتضیٰ نے ترش لہجے میں سے کہا تھا۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ گئیں۔ سی گرین کلر کے انارکلی فراک، چوڑی دار پجامے، ہاتھوں میں ہم رنگ چوڑیاں، میک اپ اور لپسٹک سے رنگے سرخ ہونٹ دیکھ کر ایک آگ سی لگی تھی جو ارتضیٰ کو اسے اس حلیے میں دیکھ کر لگی تھی۔ حیا آدھا چھپے چہرے سے ہی جان چکی تھی کہ پکڑی جا چکی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ ایک پل میں سب سے الگ ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا کہ وہاں موجود سب لوگ اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئے تھے۔ حیا دور جا کر گری تھی۔ اس قدر زور کا تھپڑ تھا کہ نازک سے گال پر انگلیاں چپک گئی تھیں اور ہلکا سا خون رسنے لگا تھا۔ حیا کو لگا کسی نے رخسار پر آگ سی لگا دی ہو۔ ابھی ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ ارتضیٰ نے اس کا بازو دبوچ کر پکڑ کر کھڑا کیا۔ کیوں گئی تھی گھر سے باہر؟ بہت شوق تھا تمہیں یہاں آنے کا؟ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ قہر برسا رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں۔ وہ چلا کر بولی، رونے لگی۔ شی، ایک لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو دوسرا بھی گال لال کر دوں گا۔ اسے بازوؤں سے پکڑے وہ نیچے اتر گیا۔ وہ عورت تو دل پکڑے کھڑ بیٹھ گئی تھی۔ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہاج اور اس کے ساتھ موجود انسپکٹر بھی نیچے اتر گئے تھے۔ گاڑی کی چابی ارتضیٰ کے پاس ہی تھی۔ اس نے زبردستی حیا کو گاڑی میں بٹھایا تھا، دوسری جانب خود بیٹھ گیا۔ وہاج، میں تمہاری گاڑی لے جا رہا ہوں، رومی کو تم صبح مری چھوڑ دینا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ مری تک حیا ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، تیوریاں چڑھائے بس تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا رہا۔ واپس کاٹیج میں لے جا کر ارتضیٰ نے اسے کمرے میں بیڈ پر دھکیلا تھا۔ ظالم ہے آپ، انسان نہیں ہے، اتنی زور سے کون تھپڑ مارتا ہے؟ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور کھڑی ہوگی۔ وہ اس کے قریب آ کر درستگی سے بولا، ایک تھپڑ تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ ہاں، جہاں سے میں تمہیں واپس لایا ہوں وہاں جو گھاک عورتوں کو لگائے جاتے ہیں نا، گھاؤ لگائے جاتے ہیں، اس کا اندازہ تمہیں وہ جلا کر بولا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حق جمانے والے؟ طلاق دیں مجھے اور آزاد کریں مجھے، نہیں رہنا مجھے یہاں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ گھرا کر بولا تھا تو سہم کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حیا کو چپ رہنا ہی مسئلے کا حل لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت تو میں خود اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے کچھ پوچھ سکوں، بہتر ہوگا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں گا تمہارے ساتھ۔ غصے سے وہ بے قابو ہونے لگا تھا۔ اپنا ایک قدم آگے بڑھایا اور حیا خوف سے پیچھے ہٹ کر بیڈ کے کراؤن سے جا لگی تھی کہ کہیں مار پیٹ ہی نہ شروع کر دے۔ ارتضیٰ بھی کمرے سے باہر جانے لگا لیکن پھر پلٹ کر کھڑکی کے پاس گیا، اسے اچھی طرح سے بند کیا۔ اس کی چٹکنی زنگ آلود تھی، بس مشکل سے ہی لگی تھی، اس لیے اسے کھولنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں یہ تھوڑی دیر بعد تمہیں دیکھنے آؤں گا، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ غصے سے پھنکار کر اس نے حیا سے کہا۔ ڈر تو اچھی خاصی گئی تھی اس لیے چپکی بیٹھی رہی۔ ارتضیٰ دروازہ بند اور لاک کر کے رومی کے کمرے میں چلا گیا۔ پورا دن تھکا دینے والا گزرا تھا، پھر رومان کی الگ فکر ستا رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اپنا دل جلاتا رہا۔ حیا کی حماقت پر افسوس ہوا۔ دارالامان تک تو ٹھیک تھا لیکن وہاں کرنے کی کیا تھی؟ کافی دیر بعد وہ جا کر آنکھ لگی تھی۔ صبح ہی صبح رومان کے دروازہ پیٹنے پر وہ اٹھا تھا۔ رومان کو جب پتہ چلا حیا واپس آ گئی ہے، اسے کہاں چین آنا تھا۔ صبح ہی وہ حاج سے ضد کر کے فجر کے بعد ہی اسلام آباد سے نکل گیا تھا۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھولا، نہ باپ کو سلام نہ اپنی طبیعت کی پرواہ۔ رومان جلدی سے اندر داخل ہوا، صوفہ خالی تھا۔ بابا ممی کہاں ہیں؟ یہی ہیں، تم پہلے ادھر آؤ، دکھاؤ بخار اترا کہ نہیں؟ ارتضیٰ نے اس کی پیشانی چھونا چاہی لیکن وہ اس کے پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں اتر گیا۔ ممی کہاں ہیں؟ آپ کے کمرے میں ہیں۔ رومان کی بے چینی دیکھ کر وہ بے بس سا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ حیا سے ملے، اس کے اس قدر قریب ہو، لیکن اس کی محبت عجیب تھی، دن بدن حیا کے سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت تو وہ اسے روک ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے ثابت میں سر ہلا دیا۔ وہ بھاگتا وہ کمرے کا لاک کھول کر اندر گیا تھا۔ حیا بھی سوئی ہوئی تھی، رات بھر روتی رہی تھی۔ ابھی ایک دن بھی اس نے وہاں نہیں گزارا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ کب اس اذیت سے نجات پائے گی، لیکن سب الٹ ہو گیا۔ یہ بات ہی دل جلانے کے لیے کافی تھی کہ اوپر سے تھپڑ، وہ بھی اتنے زور سے۔ رومان سیدھا اندر آ کر حیا کے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ حیا پہلے سے ہی رو رہی تھی، اس کے رونے میں بھی تیزی آ گئی۔ کہاں گئی تھیں آپ؟ کیوں گئی تھیں مجھے چھوڑ کے؟ آپ کو پتہ ہے کتنا مس کیا میں نے آپ کو؟ وہ اس سے پیچھے ہٹ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا، مگر پھر حیا کے رخسار پر چھپی انگلیوں کے نشان جو رات گزرنے کے بعد کچھ ابھر سی آ گئے تھے، وہ اس سے بھی ہلکا سا رستہ خون دیکھ کر دل پسیج سا گیا تھا۔ ممی، یہ سب کس نے مارا آپ کو؟ رومان کے پوچھنے کی دیر تھی، حیا کی سسکیاں تیز ہوئیں۔
تمہارے بابا نے مارا ہے۔ وہ پھر سے رومان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس وقت تو وہی اسے اپنا سب سے بڑا ہمدرد لگ رہا تھا۔ بابا نے اتنی بے دردی سے مارا آپ کو؟ رومان کو دکھ گھسا ہوا تھا۔ یہ سب وہ کم سے کم اپنے باپ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ ہاں رومی بہت مارا ہے مجھے، رومان کے ساتھ لگے وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ باہر وہاج رومی کی حیا میں انوالومنٹ دیکھ کر ارتضیٰ کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے رومی اب اسے کسی بھی قیمت بھی جانے نہیں دے گا۔ بہت پیار ہے ماشاءاللہ سے ماں بیٹے میں تو کہتا ہوں تم ایک بار سوچ لو۔ ارتضیٰ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے مسکرایا تھا، ارتضیٰ کی گھوری تیز ہوئی تھی۔ شٹ اپ وجی، یہ لو اپنی گاڑی کی چابی۔ ارتضیٰ اور وہاج کمرے کے کھلے دروازے سے حیا اور رومان کو دیکھ رہے تھے، پھر سائڈ پر رکھی چابی ارتضیٰ نے وہاج کی طرف بڑھائی۔ ارے یہ اپنے پاس رکھو، گھر میں 3 گاڑیاں ہیں، یہ تو اتنی یوز بھی نہیں ہوتی، تم رکھ لو، تمہارے کام آئے گی، میں اب چلتا ہوں۔ وہاج نے ہاتھ چابی پیچھے کر دی تھی۔ رکو، چائے پی کر جانا، میں بناتا ہوں۔ نہیں ارتضیٰ، بالکل موڈ نہیں ہے، یہ کہہ کر ارتضیٰ سے ہاتھ ملا کر وہاج وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ اپنے اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ 2 دن کی چھٹی وہ پہلے ہی حیا کے چکر میں کر چکا تھا، مزید نہیں کر سکتا تھا۔ اندر رومان بیٹھا حیا کے آنسو صاف کر رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر لوکیشن لگانے لگا۔ بابا نے اچھا نہیں کیا، میں بات بھی نہیں کروں گا ان سے۔ رومان کو برا لگ رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا۔ حیا رومان کے منہ سے یہ سن کر خوش ہوئی تھی۔ تم میرے لیے اپنے بابا سے بات کرنا چھوڑ دو گے؟ ممی، انہیں غلط کیا نا، وہ ہوتے کون ہیں آپ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ رومان نے جوش سے کہا۔ حیا کو اس پر جی بھر کر پیار آ رہا تھا۔ او سوری حیا، میں بھول گیا تھا کہ آپ کو ممی سننا پسند نہیں ہے۔ رومان کو اب خیال آیا تھا، لیکن چونکہ وہ حیا کے ساتھ ہمدردی جتا رہا تھا اس لیے اس نے بھی فراخ دلی دکھائی۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے ممی کہہ دیا کرو۔ سچ میں آپ کو ممی کہہ دیا کروں؟ وہ خوش ہوا تھا جیسے دیندار خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ہاں کہہ دیا کرو۔ رومی تم اچھے ہو، بہت سویٹ ہو، اپنے بابا جیسے ظالم کبھی مت بننا۔ حیا نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں بنوں گا، میں آپ جیسا بن جاؤں گا، آپ بھی بہت سویٹ ہیں۔ تمہیں میں اتنی اچھی لگتی ہوں؟ حیا کو رومان کی بے لوث محبت پر رشک سا آیا تھا۔ او نہیں تو کیا، آپ کو پتہ ہے جب سے آپ گئی تھی میں تب سے بیمار ہوں۔ کیوں؟ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، چہرے سے لگ رہا تھا وہ پہلے سے ویک ہے۔ مجھے آپ کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ممی۔ آپ اب تو نہیں جائیں گی نا؟ اب بڑی لگاوٹ تھی اس کے انداز میں۔ پتہ نہیں رومی، میں نہیں جانتی میری قسمت میں کیا ہے۔ پتہ ہے مجھے تم بہت اچھے ہو، مجھ سے محبت تو کرتے ہو۔ مجھے لگتا تھا میں بہت لکی ہوں، اکلوتی جو ہوں، سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری دوستیں بھی مجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ میرے آغا جی، ان کی تو جان ہے، لیکن نہیں رومان، مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں۔ میری ممی کو دنیا جہاں کی عورتیں اور بچیوں کو دینے کے لیے وقت تھا، پر میرے لیے کبھی وقت نہیں ملا کہ چند گھنٹے میرے پاس بیٹھ جائیں۔ آغا جی بظاہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب پتہ چلا انہیں صرف اپنے اسٹیٹس اور اپنے سرکل میں واہ واہ سننے سے پیار ہے۔ میری دوستیں وہ بھی مطلبی نکلیں۔ حیا پر جب برا وقت آیا تو سب ہی بدل گئے۔ تمہارے بابا نے تھپڑ مارنے سے پہلے اتنا نہیں سوچا کتنا بڑا احسان کیا میں نے ان کے۔ ارتضیٰ باہر کھڑا سب سن رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے رومان سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی اور وہ اس کے آنسو پہنچ رہا تھا۔ ایک بار نہیں سوچا کہ کتنی درد ہو رہی ہے مجھے؟ کوئی اتنی بے دردی سے بھی مارتا ہے کیا؟ حیا کی باتیں سن کر وہ کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ دل میں اب ہلکی سی پشیمانی ہوئی تھی، لیکن اس وقت غصہ اور اس قدر تھا کہ کوئی ہوش نہیں تھا۔ پھر یہ بھی جاننے کا تجسس تھا کہ کون سا احسان کیا ہے حیا نے اس پر، اور جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ وہ کیوں بیچ میں کھینچ کر لایا گیا تھا۔ شام کو وہ واپسی پر رومان اور حیا کچن میں فرائی کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ان دونوں کے لیے پیزا لے کر آیا۔ ان دونوں کی ارتضیٰ کی جانب پشت تھی۔ ارتضیٰ نے پیزے کا باکس شیلف پر رکھ دیا۔ رومی، یہ میں پیزا لایا ہوں تمہارے لیے، اسے کھا لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات ہونے کا انتظار تھا تو رات ہوئے گا۔ جو بات وہ حیا سے کرنا چاہتا تھا رومی کے سامنے تو کر ہی نہیں سکتا تھا، رومی کے سونے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ لاہور کے بس اڈے پر بس رکی تھی۔ آرا نیچے اتر کر رکشہ لینے لگی۔ جی بی بی جی، کدھر جانا ہے؟ رکشے والے نے سوال کیا۔ آرا چپ تھی، واپس نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے لاہور کے ایک پوش علاقے کا نام لیا۔ وہاں پہنچ کر نیچے اتر گئی، رکشے والے کو کرایہ دیا، سامنے بنے بنگلے کو دیکھنے لگی۔ چل آرا، دنیا کو بھی آج مالیں، یہ کہہ کر سامنے بنے بنگلے کی گھنٹی بجائی۔ ایک چوکیدار باہر نکلا کر آیا۔ بیگم صاحبہ، مجھے نوکری چاہیے۔ کیا انہوں نے بلایا تھا؟ نہیں بلایا تو نہیں ہے، مگر میں بہت مجبور ہوں، گھر کا کام کاج کر دیا کروں گی۔ پوچھ لو اپنی بیگم صاحبہ سے، شاید کسی ملازمت کی ضرورت ہو۔ وہ چوکیدار دروازہ بند کر کے پھر سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دوبارہ باہر آیا، اسے اندر لے گیا۔ وہاں بڑے سے لاؤنج میں ایک عورت ساڑی میں ملبوس بیٹھی تھی، اپنے برابر میں بیٹھی پالتو بلی کو کچھ کھلا رہی تھی۔ السلام علیکم جی،
اسلام جی۔ آرا نے اس خاتون کو سلام کیا تو وہ متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو کام کاج کے لیے تو نوکر موجود ہیں میرے گھر میں، لیکن آج کل کھانا بنانے والی آپا اپنے گاؤں گئی ہیں، میں 3-4 ماہ کی چھٹی لے کر، اگر تم کچن سنبھالنا جانتی ہو تو میں رکھ لیتی ہوں تمہیں۔ اس نے بلی کو گود میں لے کر اسے سہلاتے ہوئے کہا، جی بہت بنانا آتا ہے مجھے، باقی بھی سیکھ لوں گی۔ دوسری بات یہ کہ میں نوکر دن رات کے لیے رکھتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ 3,000 تنخواہ ماہوار دوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جاؤ چوکیدار کو بولو تمہیں بنگلے کے پچھلے بنے سرونٹ کوارٹرز میں سے ایک کھول دے دے، وہاں بیل پہلے سے موجود ہے، جب بیل بجے تم کچن میں آ کر جانا، کچن کا راستہ پیچھے سے بھی آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ بیگم صاحبہ شاید سخت مزاج تھی، جتنا پیار وہ گود میں بیٹھی بلی سے کر رہی تھی اتنا ہی سخت اور کراہت لہجہ جیتے جاگتے انسانوں سے برت نہیں تھی۔ آرا کے لیے یہی بہت تھا کہ عزت کی عبدالباسط کے درد بھری بے بسی سے کہے الفاظوں کا اثر تھا، جو التجا تو اس نے اللہ سے کی تھی، وہ آرا کے دل کی دنیا بدل گئی تھی، اسی کی ہو کر رہنا چاہتی تھی۔ بس اڈے پر خاموش کھڑے ہوئے عبدالباسط نے ایک رکا اس کے ہاتھ میں خاموشی سے دیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی۔ سرونٹ کوارٹر میں جا کر اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا، اس کی جیب سے وہ رکا نکالا، اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک اپنا نام ہی لکھنا پڑھنا جانتی تھی، بس وہی پڑھ کر رونے لگی۔ عبدالباسط کے لکھے الفاظوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کاش کہ اتنی پڑھی لکھی ہوتی کہ اردو پڑھ لیتی تو کم سے کم اس خط کو بار بار پڑھ کر اپنے عبدالباسط کی تحریر کو حفظ تو کر لیتی۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس نے، کیا لکھنا چاہتا تھا مجھ سے، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہی کمرے میں لگی بیل بجی تھی۔ اپنے آنسو پونچھ کر وہ کوارٹر سے نکل کر پیچھے کی لمبی راہداری میں سے ہی کچن کا ایک بیرونی دروازہ تھا۔ آرا کو وہیں سے کچن میں آنے جانے کا حکم تھا، بنگلے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ اس کی خوبصورتی تھی جو دیکھنے والے کو دنگ کر دے۔ وہ کچن میں پہنچی تو وہاں 40 کے لگ بھگ ایک عورت کھڑی تھی، سادہ سا پرانا سا جوڑا زیب تن کیے۔ اے تم ہو نئی نوکرانی؟ جی، آرا نے مختصر جواب دیا۔ وہ بڑے غور سے اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ دیکھنے سے نوکرانی لگتی نہیں ہو، کپڑے بھی بڑے اچھے پہن رکھے ہیں۔ آرا کے نارکلی فراک کو دیکھ کر بولی، کسی شادی پر کام کرنے گئی تھی تو اسی نے دے دیے۔ آرا نے جھوٹ بولا، لیکن بی بی یہاں یہ کپڑے نہیں چلیں گے، ایک تو تمہارا منہ بولتا حسن، اس پر ایسے کپڑے، میں تمہیں اپنے 2 جوڑے فی الحال دے دوں گی، تمہیں تو بہت کھلے ہوں گے، لیکن کچھ دنوں تک بیگم صاحبہ جب سلوا دیں گی تو وہ پہن لینا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سنو، بیگم صاحبہ نے بولا ہے کہ تم کچن سے باہر مت نکلنا، کھانا باہر لے جانے کی ذمہ داری میری ہے، اور صاحب کے سامنے تو بالکل مت جانا۔ بیگم صاحبہ بہت شکی مزاج کی ہے، ذرا سا شک ہو جائے تو مار مار کر گھر سے نکال دیتی ہیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کچھ کرنے کی، میں کچن میں ہی رہوں گی، آرا نے جواب دیا۔ اگلے روز سے وہ سادہ لباس میں سر پر دوپٹہ لیے کرتی رہی۔ اسی بیگم صاحبہ کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، ایک 10 سال کی تھی، دوسری 8 سال کی۔ بہت جلد آرا سے گھل مل گئی تھیں، اپنی فرمائشیں پر چیزیں بناتی تھی۔ ایک دن 10 سالہ بچی اپنی کتاب سے کچھ یاد کرتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ آرا آپی مجھے سینڈوچ بنا دے۔ اچھا بس 2 منٹ رکو، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ آرا نے جلدی سے فریج سے مایونیز نکالی اور بوائل ایگ نکال کر کٹنگ بورڈ پر بوائل ایگ کو بریک بریک کاٹنے لگی، اور اس میں نمک کالی مرچ مکس کی اور بریڈ کے سلائس اور مایونیز لگا کر کچن میں پھیلا کر اس کے سینڈوچ بنانے لگی۔ وہ بچی اپنی اردو کی کتاب سے کچھ یاد کر رہی تھی۔ سینڈوچ اسے دیتے ہوئے آرا کو خط کا خیال آیا تھا۔ سنو، تمہیں اردو پڑھنی آتی ہے؟ جی ہاں آتی ہے، یہ اردو ہی یاد کر رہی ہوں، کیا تم میرا خط پڑھ دو گی؟ ہاں کیوں نہیں آپی۔ آرا خوش ہو گئی تھی، کچن کافی کشیدہ اور بڑا تھا، اسی میں ہی ایک گول میز بھی رکھا ہوا تھا۔ تم یہیں بیٹھ کر سینڈوچ کھاؤ، میں 2 منٹ میں لے کر آئی۔ آرا نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور خود اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ صوبیہ کے پاس کھڑی گاڑی میں سے ایک ڈرائیور نیچے اترا اور پیچھے سے ایک عورت۔ صوبیہ ہوش و حواس سے بے خبر تھی۔ چوٹ تو نہیں آ گئی کہیں اس کو؟ نہیں، بچ گئی ہے۔ ایسا کرو، اٹھاؤ اسے اور گاڑی میں ڈالو، ہاسپٹل لے چلے۔ ڈرائیور نے اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا دیا تھا۔ صوبیہ کو جب ہوش آیا تو وہ دانیال کا نام لے کر اٹھ بیٹھی تھی، لیکن نہ جنگل تھا نہ دانیال، ہاسپٹل کا کمرہ تھا اور وہ تھی۔ نرس آس پاس آ گئی اور اس کے بارے میں پوچھنے لگی، کون ہو تم؟ اپنا نام پتہ بتاؤ۔ وہ میرا شوہر، اسے گولیاں لگی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ جی نہیں، آپ کو تو ایک عورت یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ آپ اسے سڑک پر گری ملی تھیں، شاید کچھ دیر میں تم سے ملنے آئے۔ نرس کی بات سن کر وہ سر پکڑ کر رونے لگی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کچھ دن پہلے
ایک بہت بڑا گروپ پکڑا گیا تھا جو کالج میں ڈرگ سپلائی کرتا تھا اور لڑکیوں کو یرغمال بنا کر رکھے ہوئے تھا۔ ہاں، یہ خبر تو ابھی تک نیوز پر چل رہی ہے، لیکن ایک افسوسناک خبر بھی ہے۔ جس ISI آفیسر واجد خان نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، اسے کل رات گولیوں سے مار ڈالا۔ جو سوال ابھی صوبیہ کرنے والی تھی، اس کا جواب اسے نر سے مل چکا تھا۔ آنکھیں پتھر جیسی ہو گئی تھیں، آنسو جیسے ٹھہر گئے تھے، سانس تھما تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے وہ کسی اور ہی وژن میں بولنے لگی، کیسے جا سکتے ہو تم مجھے چھوڑ کر؟ تم نے کہا تھا کہ تم میرا سہارا بنو گے، مجھے تحفظ دو گے، پھر کیوں مجھے تم چھوڑ گئے ہو؟ کیوں چلے گئے؟ اب بتاؤ مجھے کہ میں کہاں جاؤں؟ دانیال واپس آ جاؤ، خدا کے لیے واپس آ جاؤ، میں کہاں جاؤں گی؟ صوبیہ کا بلک بلک کر رونا نرس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عورت اس کے پاس آ گئی۔ رات میں تو ٹھیک سے اسے دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن دن کی روشنی میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ عورت کوٹھا چلاتی تھی۔ رات کو بھی چند لڑکیوں کو کسی بنگلے میں ناچنے گانے کے لیے لے کر گئی تھی۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس کے تینوں لڑکیوں کو روک لیا گیا تھا۔ بنگلے والے نے اس خاتون کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ روانہ کر دیا تھا اور وہ گاڑی صوبیہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ قسمت صوبیہ کو واپس وہیں لے آئی تھی۔ وہ عورت اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئی۔ صوبیہ کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ چلی گئی ہے۔ وہاں جا کر اس پر کھلا تھا کہ وہ پہنچ کہاں گئی ہے۔ پہلے ہی واجد خان کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا، پچھلے زخم نہیں بھرے تھے، اور اب یہ نئی اذیت تھی۔ وہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ حالات اس عورت نے اس کی کوئی سودے بازی نہیں کی تھی اب تک، نہ ہی اس پر سختی کی تھی، لیکن وہ سوتے ہوئے ڈر کر اٹھ بیٹھتی تھی کہ کبھی چیخنے چلانے لگتی، دانیال دانیال چیخنے لگتی، کبھی وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر چلانے لگتی کہ کوئی چھونا نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ایک دن اس خاتون نے اسے پوچھا بھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولی، بس روتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ اسے زہر دے دے، لیکن اس سے یہ کام نہ کروائے۔ 4-5 ماہ بعد وہ کمرے کے اندر ہی رہی تھی۔ ایک دن وہی خاتون اس کے کمرے میں آئی، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھ، مجھے لگتا ہے تیرے ساتھ کسی زیادتی کی ہے، اتنا تو میں بھی سمجھ سکتی ہوں، تو کسی شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہے۔ شاید اس وقت تجھ سے کوئی زیادتی کر کے تجھے سڑک کے کنارے پھینک گیا، لیکن ہمارا دھندا کچھ ایسا ہے، میں تجھے یہاں عزت سے نہ ہی رکھ سکتی، لیکن تجھے ایک موقع دے سکتی ہوں، تیرا نکاح کر دیتی ہوں ایک نیک لڑکے سے۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا کسی سے نکاح، وہ نیک ہے بھی تو نہیں، میں نیک نہیں ہوں۔ صوبیہ نے صاف انکار کر دیا۔ تیرا قصور نہ ہی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں، تجھے ابھی کوئی نہ ہی جانتا، انجان ہے سب تجھ سے۔ دیکھ، میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر تجھے اس دلدل سے کوئی نہ ہی نکال سکتا۔ سوچ لے، کل صبح بتا دینا مجھے۔ پوری رات آنکھوں میں گزری تھی۔ صوبیہ کے پاس 2 راستے تھے، موت سے پہلے مرنے کی تمنا کرنے سے کہاں موت آتی ہے۔ دانیال جینا چاہتا تھا لیکن مر گیا، وہ مرنا چاہتی تھی لیکن سانسیں لے رہی تھی، لیکن کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے بہتر کوئی اور راستہ اس کے پاس بچا نہیں تھا، اس لیے صبح نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ شام کو ایک ہلکے فینسی جوڑے میں وہ ملبوس تھی، دلہن بن کر بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے میں ایک مولوی صاحب داخل ہوئے۔ بیٹا، اپنے والد کا نام بتاؤ۔ مجھے نہیں یاد، وہ بے تاثر بیٹھی رہی۔ باپ کا نام نہیں یاد؟ نہیں، صرف یہ پتہ ہے کہ میرا نام تانیہ ہے، بس باقی کچھ نہیں پتہ۔ قاری صاحب سر پر گری ملی تھی، ہو سکتا ہے سر پر چوٹ لگنے سے بھول گئی ہو۔ اس خاتون نے اپنا اندیشہ سامنے رکھا۔ باپ کے نام کی جگہ کیا لکھوں؟ قاری صاحب کے اس سوال پر سب ہی چپ تھے۔ صوبیہ نے روتے ہوئے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، بنت آدم لکھ دیں، میرے پاس اس نام کی پہچان کے سوا اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ کچھ پل کا قاری صاحب بھی کچھ بول نہیں سکے تھے، پھر گہری سانس لے کر بولا، تانیہ بنت آدم، آپ کا نکاح جازم عبدالباسط سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ ایسا شخص جسے نہ کبھی دیکھا تھا نہ دیکھنا چاہتی تھی، صرف ایک محفوظ ٹھکانے کی خاطر اس نے نکاح کیا تھا۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جب وہ شخص جب سب کچھ جان جائے گا تو اسے قبول بھی کرے گا یا دھتکار دے گا۔ پیزا رومان نے حیا کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ حیا کو اس پر حیرت ہوئی تھی کہ کیسے وہ اسے اتنی محبت کرتا ہے، جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ پہلی بار حیا نے اس کے پیزے کا ایک ٹکڑا رومان کے منہ کی طرف بڑھایا تھا۔ کچھ دیر وہ دیکھتا رہا، پھر اس ہاتھ پکڑ کر نوالا اپنے منہ میں ڈالا اور اس کا ہاتھ چومنے لگا۔ تھینک یو ممی، آئی لو یو سو مچ۔ حیا نے پیار سے اس کے سر کے بال بے ترتیب کیے تھے۔ آئی لو یو ٹو، تم بہت اچھے ہو رومی، پھر وعدہ کریں مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ رومان کے دل میں نہ جانے کیا خدشات تھے۔ حیا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی جہاں بھی گئی، بس اب خوش ہم ہوں، میں بابا کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، ہم ساتھ رہیں گے۔ ممی، مجھے تمہارے بابا کے ساتھ نہیں رہنا اچھے نہیں ہے، وہ خفگی سے منہ بنا کر بولی، پھر سے اپنا گال سلگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں ان سے بات کروں گا، آئندہ نہیں ماریں گے آپ کو، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی، مجھے پھر بھی آپ تمہارے بابا کے پاس نہیں رہنا ہے۔ وہ رونسی ہوئی تھی۔
اوکے بابا کی طرف سے میں معافی مانگ لیتا ہوں. آئی ایم سو سوری ممی. رومان نے ہاتھ جوڑ کر کہا. تم میری کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ دیکھو مجھے ایموشنل بلیک میل مت کرو. میں ان کے ساتھ بالکل بات نہیں کروں گی، نہ رہوں گی. جب دیکھو منہ پر تھپڑ مار دیتے ہیں. رومان وہاں سے اٹھ کر غصے سے اپنے کمرے میں گیا تھا. ارتضیٰ نائٹ سوٹ پہنے رومان کے بیڈ پر بیٹھا اپنا چشمہ اتار کر بکس میں رکھ رہا تھا. جب رومان کمرے میں داخل ہوا غصے سے اس کے سامنے کھڑا ہوا. بابا دس از ناٹ فیئر. ارتضیٰ جانتا تھا رومان کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے نظریں چرا گیا تھا. ندامت تو اپنے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی. رومی چلو اب سو جاؤ، صبح اسکول ہے تمہارا. ارتضیٰ نے موضوع بدلنا چاہا. بابا بات کو بدلے مت. کیوں مارا آپ نے ممی کو؟ تم ابھی بہت چھوٹے ہو اس لیے تمہیں سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کوئی سوال نہیں سننا چاہتا. لیٹو ادھر. ارتضیٰ نے بیڈ کی دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. بابا آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں بلکہ بزدلی کی علامت ہے. یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ میرے بابا بہادر نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. ممی کے اچانک سے چلے جانے پر مجھے بھی غصہ آیا تھا، لیکن غصے میں بہادر لوگ ہی خود کو قابو رکھتے ہیں. آپ ہی نے یہ سب مجھے بتایا ہے بابا. پھر آپ نے بہادری کیوں نہیں دکھائی؟ رومان کے پاس ساری دلیلیں موجود تھیں. اوکے میرا باپ ہو گئی غلطی. آئی ایم سو سوری. ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ارتضیٰ نے بات کو رفع دفع کرنا چاہا لیکن سامنے اسی کا بیٹا بیٹھا تھا. مجھ سے نہیں، ممی سے جا کر معافی مانگے. رومی میں یہ نہیں کروں گا. خواہ میں سر پر نہیں چڑھا سکتا اسے. بابا اگر آپ نے ان سے ایکسکیوز نہیں کیا تو میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گا. ارتضیٰ گہری سانس خارج کی جیسے اس کے سامنے ہار سا گیا ہو. ٹھیک ہے کر لیتا ہوں ایکسکیوز. تم لیٹو اور اب سو جاؤ. صبح اسکول جاتے وقت بہت تنگ کرتے ہو. صبح مجھے یہ کہہ کر ارتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا تھا. سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا. بات تو اسے ویسے بھی حیا سے کرنی ہی تھی. اپنے کمرے کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا. وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی لیکن ارتضیٰ کو سامنے دیکھ کر یک لخت اٹھ کر بیٹھ گئی. ارتضیٰ نے دروازہ بند کیا تو وہ بری طرح سے گھبرائی تھی کہ پتہ نہیں رومان نے شکایت نہ لگا دی ہو اور وہ اسے پھر سے مارنے آیا تھا. آپ جائیں یہاں سے. کمال کرتی ہو تم بھی. خود ہی تو رومان کو بھیجا ہے تم نے میرے پاس کہ بہت مارتا ہے تمہیں، ظلم کرتا ہے تم پر. وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے اسے کچھ نہیں کہا. وہ کچھ خوفزدہ ہوئی تھی. آئی ایم سوری. خلاف توقع بات ارتضیٰ کے منہ سے سن کر وہ دنگ رہی تھی. اس وقت میں واقعی بہت غصے میں تھا اور تمہیں وہاں دیکھ کر تو وہ بات ادھوری چھوڑ گیا. مزید اس کی جگہ بات کرنا اپنا خون کھولانے والی بات تھی. خیر چھوڑو اس بات کو. دیکھو اگر تم مجھ سے سچ بول دیتی تو نوبت یہاں تک کبھی نہیں آتی. تمہارے جھوٹ کی وجہ سے تمہیں نہیں پتا تم کس عذاب میں پھنسنے جا رہی تھی. عذاب میں پھنسنے نہیں، عذاب سے نکلنے جا رہی تھی. وہ عورت میرا ابارشن کروانے کو تیار تھی، وہ بھی فری میں. آپ نے تو میرے پاس کچھ چھوڑا بھی نہیں تھا جو میں بیچ کر اس اذیت سے نکل سکتی. دارالامان کی ہیڈ سے بھی میں نے بات کی تھی، اس نے بھی منع کر دیا اور اب آپ پھر سے قید کر دیں گے مجھے. میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں آپ نہیں سمجھتے. تم ابارشن چاہتی ہو میں کروا دوں گا لیکن پہلے مجھے سچ جاننا ہے. پہلے یہ دیکھو. ارتضیٰ نے اپنے موبائل آن کر کے اسے پکڑا دیا. اس کی گیلری میں جاؤ، اس میں فرنٹ پر کچھ پکس میں دیکھو. حیا نے گیلری آن کی. پہلی تصویر پر اس کا رنگ اڑا تھا. اس نے موبائل آف کر کے بیڈ پر پھینکا. اس نے میری پکس وائرل کر دی ہیں. اس نے تو کہا تھا کہ اگر میں آپ پر ہر بات کا الزام لگا دوں گی تو وہ ایسا نہیں کرے گا. پھر کیوں اس نے کیوں کیا یہ سب؟ میں کیا کروں؟ برباد کر دیا اس نے مجھے. وہ رونے لگی تھی. جاری ہے.